السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک زلزلہ آیا اسلام آباد میں، ایسا زلزلہ جس نے پوری دنیا کو، اقوام عالم کو چونکا کے رکھ دیا ہے، اور خاموش زلزلہ، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی شو پڑک نہیں، کوئی شوخ پنا نہیں. دنیا کی 4 طاقتیں اس وقت اسلام آباد کے اندر یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں کہ جنگ میں کیا کرنا ہے، یہ جنگ کیسے کرنی ہے، یہ جنگ کیسے ہوتی ہے، یا ہم نے کیا کرنا ہے، بلکہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب ہم نے جنگ بند کرنی ہے. یہ بہت بڑا ایک اللہ پاک نے ایک نصرت عطا کی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے. ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے، نئے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. تو اگر اس کو میں آسان الفاظ میں سمجھا سکوں تو پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عربیہ اس وقت 4 بڑے سر جوڑ کے اسلام آباد میں بیٹھ گئے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں ملک وہ ہیں جو امریکہ کے بڑے قریبی اتحاد رہے ہیں. اور آج جب یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے تو اس وقت کسی قسم کا بھی کوئی بڑے سے کوئی کانسنٹ نہیں لیا گیا، پوچھا نہیں گیا، کوئی رائے نہیں لی گئی، کوئی پلان وہاں سے نہیں آیا، منظور جو ہے وہ اسرائیل سے نہیں. یہ خود اب فیصلہ سازی جو ہے، مشاورتی جو ہے، وہ ادھر ہی ہو رہی ہے. تو اگر میں یوں کہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ جو جنگ ایران کے اوپر مسلط کی گئی تھی وہ ایک ایسی بربریت کا اس دور کے اندر ثبوت تھا جس کے اندر تمام انٹرنیشنل نارمز، رولز کو بلڈوز کر دیا گیا تھا. ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا بہت عرصے سے. بگ یاہو، جس کو میں نریندر یاہو بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اور اس نیریٹو کے اندر ایک فرقہ واریت کی ہوا تھی جو امت کو آپس میں لڑانے کے لیے تھی. مگر وہ پورے کا پورا پلان اس نریندر یاہو کا ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب یہ سر اسلام آباد میں جڑ گئے 4 بڑی طاقتیں، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، مصر. اب ان چاروں کی آپ امپورٹنس دیکھیں. پاکستان ایک بہت بڑی اسلامک نیوکلیئر پاور اور بہت بڑی ایک عسکری قوت جس نے اپنی ورک جو ہے وہ پروو کی ہے. اس کے بعد سعودی عرب ایک بہت بڑی معاشی قوت جو اس وقت ایک مرکزی کردار ادا کر رہی. ترکی ایک برج ہے بٹوین ویسٹ اینڈ مسلم امہ. مصر ایک عربوں کے اندر بیلنس رکھنے والی قوت. یہ 4 اس وقت سر جوڑ کے کہ اب آگے کیا اتحاد بنے گے، کون لیڈ کرے گا. اب فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، اب فیصلے تل ابیب میں نہیں ہوں گے، اب فیصلے علاقائی طاقتیں خود کریں گی. اب جو نئے بننے والے اتحاد ہیں فیصلے وہ کریں گے. اب مجھے پتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سارے سین کے اندر چائنا کہاں ہے. چائنا کا یہاں رول اس ملاقات میں بالکل ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہوا ہے کہ وہ ہے تو موجود، محسوس بھی کی جا سکتی ہے مگر نظر نہیں آئی. اس ہر فیصلے کے اندر آپ کو پیچھے چائنا کی پشت پناہی نظر آئے گی. یہ بہت بڑا ایک بریک تھرو ہے جو بہت لانگ اویٹڈ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے باوجود کہ ایران نے اپنے دفاع میں جتنا بھی عرب کنٹریز کے اوپر امریکن بیسز کو اور اسرائیلی سولجرز کو ہٹ کیا، اس کے ریٹیلیشن میں کسی عرب کنٹری نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. وہ کون سی وہ طاقت تھی؟ حالانکہ جو پلان تھا وہ تو یہ تھا کہ عربوں کو اور ایرانیوں کو آپس میں منڈ بھیڑ کرا کے اس کو ایک فرقہ واریت کی ہوا دے کے تو بگ یاہو، نریندر یاہو جو ہے وہ تو پتلی گلی سے نکل جائے گا.
اور اس کے بعد بیٹھ کے دیوار کے اوپر بیٹھ کے سکار لگا کے پورا تماشا دیکھے گا اور امریکہ دونوں پارٹیز کو اپنا اسلحہ بیچے گا. بٹ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اچانک ایسا کون سا سلمانی ٹوپی پہن کے کون آیا جس نے یہ سب کچھ پورے کا پورا نریندر یاہو کا جو پلان تھا وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا اور عربوں کو صرف تحمل کے اوپر معمور کیا اور فائنلی آج اسلام آباد میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے. یہ ایک آنے والی نئی صبحوں کی ایک امید ہے، نئی صبحوں کی ایک دستک ہے جو دروازے پہ دی جا چکی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ بہت ساری ایسی بگ نیوز سنیں گے اور اس نریندر یاہو کی تباہی کا سبب جو ہے وہ یہیں سے آغاز ہوگا. آپ کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.